ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اور جناب آیت ہے وسعت رحمت كل شيء. دو جگہ آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں، ایک جگہ تو دعا کے انداز میں، یعنی فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. تو جیسا خدا کا علم وسیع ہے نا، خدا کا علم ہر ذرے پر، پوری ذرہ خدا کے علم سے چھپا ہوا. آپ اندازہ لگائیں، اس دعا میں غور کریں، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ آپ کی رحمت ہر چیز پر ہے. یعنی رحمت پہلے بول رہے ہیں، علم پہلے بول رہے ہیں. بولو رحمت پہلے بول رہے ہیں، علم پہلے بول رہے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة. یا اللہ آپ کا علم، آپ کی رحمت ہر چیز پر سایہ فکن ہے. آپ کی رحمت ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں. ہر چیز، چاہے جاندار ہو چاہے غیر جاندار، چاہے ماننے والے ہو چاہے نہ ماننے والے، چاہے سجدہ کرنے والے ہو سجدہ سے بھاگنے والے، چاہے اس کی بڑائی بیان کرنے والے ہو چاہے اس کی بڑائی سے نفرت کرنے والے ہو. یہ تو مطلب ہوا اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ہر چیز کے، ہر ایک کے ساتھ. ربنا وسعت كل، پہلے رحمت پہ ہے اس کے بعد علما، اور آپ کا علم ہر چیز کو کیا ہوا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، خدا نے اپنی ذات کا تعارف کرتے ہیں. دنیا میں سب سے کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ آپ لوگوں تبلیغ والوں میں تعریف کرنے کا زیادہ ماحول نہیں ہے. علماء کے مجالس میں خاص طور پر تعریف کی جاتی ہے، شخصیت آ کے بیٹھتی ہے، مستقل مقالہ لکھتے ہیں، مقالہ لکھے مضمون لکھے اور اس میں مختلف القاب لگاتے ہیں، پیش کرتے ہیں. اس کے آپ کو اس میں جو لکھتے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ کیا لکھتے ہیں؟ توحید. ان کا علم کتنا مضبوط ہے. اگر کوئی سیاسی اعتبار سے ہے تو مال کی تعریف کرتے ہیں، طاقت کی تعریف کرتے ہیں. اٹھاتی کوئی شخصیت آگے بیٹھی ہے، سمجھو کوئی بہت بڑے ادارے کے مطلب آئے اور یہ سب لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں. ایسا کوئی بولتا کہیں سنے ہمارے علماء سے بھی کہیں سنتے ہیں ایسا کہ کوئی آگے بیٹھا ہو، اس کا تعارف میں سب سے پہلے کیا پیش کیا جائے؟ ان کی محبت، لوگوں سے محبت، ان کا علم، ان کی صلاحیت، ان کے گفتگو کرنے کا انداز، ان کا کمال، ان کی تقریر، یہ باتوں کی تعریف زیادہ ہوتی ہے. اللہ پاک نے اپنے تعارف میں سب سے پہلے جو پیش کیا ہے، اللہ کے بعد کیا ہے؟ بولو الرحمن، بسم اللہ الرحمن. الرحمن کے معنی ہے رحیم اور رحمت دونوں میں رحمت کے معنی ہے، مگر الرحمن کے معنی ہے محبت، جوش والا. یعنی محبت میں ابال ہو، ایک جوش ہو. جس محبت میں جوش، اس لیے کہتے ہیں علماء کہ ایک جوش بھی ہونا، ابال بھی ہونا، اور دوسرا بہت بڑی بھی ہونا. اس کی بات ہے کسی کو بھی لوگ بلا سکتے ہیں، رحیم بلا سکتے ہیں، ودود بلا سکتے ہیں. ودود کی معنی بھی محبت کے ہیں، رؤوف کی معنی بھی محبت کے قریب رام، اور اسی طرح اور کیا بولیں، رحیم کے معنی بھی وہی قریب معنی ہے. یہ بہت سارے معنی ہیں جو محبت پر دلالت کرتے ہیں، رحمت پر دلالت کرتے ہیں، نرمی پر دلالت کرتے ہیں. رحمان ایک ایسا نام ہے، اللہ اور رحمان خدا کے ناموں میں سے اللہ اور رحمان دو نام ہیں. کسی کو اللہ کا نام عبداللہ کی نام ہے،
اب اس کے ساتھ کیا لگانا پڑے گا؟ تو رحمان کہنا پڑے گا، کیونکہ رحمان میں جو خاص میننگ ہے نا، وہ میننگ خاص اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ ایک خاص بات جو بتاتے ہیں، محبت کی بات بتاتے ہیں، شفقت کی بات بتاتے ہیں، رحمت کی بات بتاتے ہیں، پیار کی بات بتاتے ہیں۔ جتنا بڑا طاقت والا ہوتا نا، انہیں طاقت کا مظاہرہ پہلے کرتا، پیار کی بات چھپا کے رکھتا ہو، پیار کی بات کیا چھپا کے، علم جتنا بڑا علم والا رہتا، علم کا مظاہرہ زیادہ کرتا، پیار کا مظاہرہ کم کرتا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ تمام خوبیوں والے، تمام کمالات والے، تمام تعریفوں والے، سب سے زیادہ اپنا تعارف کس کا کرا رہے؟ بولو کس کا کرا رہے؟ محبت کا، رحمت کا، کرم کا، نوازش کا کرا رہے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد نہیں مجھے، اللہ کا ولی ہونا، کیا ولی بولنے سے ولی نہیں بن جاتے ہیں، اللہ کا ولی کون ہے؟ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرنا۔ اللہ کا ولی کب بنتا ہے؟ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا۔ کس بنیاد پر؟ کیا بھی رشتے داری نہیں، اللہ کا ہے، اس کے اللہ کی بنیاد، اللہ کی نسبت پر، اللہ کی محبت پر۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ چیز ہمارے سے محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے چاہنے والے بنے۔ سینکڑوں احادیث ہیں، قرآن حدیث کتنی حدیثیں ہیں، قیامت کے دن بڑے حول کا ماحول ہوگا، بڑی ہیبت ناکی ہوگی، نفسی حالت ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کا پوچھا نہ ہوگا، ماں بچے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کو تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ ایسے ماحول میں کچھ لوگ عرش کے سائے میں اللہ جگہ دیں گے۔ کون سی سائے میں جگہ دیں گے؟ ان میں کون ہے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں؟ اس کے لیے محبت کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے سب سے محبت، تبلیغ والوں سے، غیر تبلیغ والوں سے، سب سے ہمارا کس کا تعلق ہوگی؟ خاص لوگوں سے جانا، خاص لوگوں سے ملنا، خاص لوگوں سے مسکرانا، خاص لوگوں کے ساتھ جانا، خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ یہ پوری دنیا کی جماعتوں میں تھا، صرف تبلیغ میں نہیں تھا، پوری دنیا کی جماعتیں جو ٹوٹی ہے نا، جو بکھر گئی ہے، جو ختم ہو گئی ہے، بڑی بڑی تحریکیں ہوتی ہے، ان کے ختم ہونے کے اسباب میں یہ بھی ہے۔ یہ تحریک میں تھا کوئی نہیں، سب کے نہیں، سب میرے، میں سب کا، کیوں؟ اللہ سب کے، سب کس کے ہیں؟ اللہ کس کے ہیں بھائی؟ سب کے ہیں، اللہ سب کے ہیں، اور سب کس کے ہیں؟ تو میں بھی اللہ کے، اللہ سب کے ہیں اور سب اللہ کے ہیں، تو میں بھی سب کا ہوں، سب میرے ہیں۔ میں بھی کس کا ہوں؟ میں سب کا ہوں۔ ایسی چیز تھی جو خاص اس جماعت میں دیکھنے میں آتی تھی۔ یہ اپنے ساتھیوں میں بھی چاہنے میں الگ یہ کیٹیگری بنی، باہر والوں کو چاہنے کا لگ جائے، اپنے ساتھیوں میں بھی کیٹیگری بنے، ان کو بلانا، ان کو نہیں بلانا، ان کو بلانا، ان کو چاہنا، ان کو نہیں چاہنا۔ تو ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں، ہمارے پڑوسی یہ کام، دعوت کا کام امانت کے طور پر ملا ہے۔ کیسے ملا ہے؟ اسے میلا نہیں کرے گا، کام کریں گے تو تھوڑا
قرآن حدیث میں جب کیا قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ پکاریں گے این المتحابین بجلالی، این المتحابین بجلالی، میری جلال اور عظمت کی بنیاد پر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اليوم وظلهم ظلی یوم لا ظل، آج کے دن میرا سایہ ان کو نصیب ہوگا. آج صرف میرا سایہ ہے، میرے سایہ کے علاوہ، یعنی میرا سایہ ہوگا عرش کا سایہ، عرش کے سایہ کے علاوہ آج کوئی سایہ. خدا اپنی چھاؤں میں لے لے، خدا اپنے بازو میں، اپنے چھاؤں میں، اپنے پاس بلا لے. کس بنیاد پر بھائی؟ بولو کس بنیاد پر؟ اس لیے میں بہت سال کے زمانے میں پڑھتا تھا، سال کے زمانے میں اس کا بہت اہتمام کرتا تھا. ہمارا شہر، ہمارا صوبہ حضرت سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں پڑھا تھا. اس لیے ہمارا صوبہ، ہمارا شہر، ہمارا حلقہ، یہ دونوں لوگوں تو الفاظ کا بھی ایک اثر ہے. الفاظ کا بھی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ پہچان کے لیے بولا بھائی بنا سنگھ نہیں بولو، مگر پہچان سے آگے بڑھ کر کچھ اور بھی ہو رہا ہے. حضرت سید خان صاحب اپنے اظہار، اپنے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں دنیا کے تمام بڑے اعظموں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور سب جماعتوں کو مکس کر کے ایک دوسرے سے ملا کر ان کی جماعتیں بنا کر بھیجی جائیں. بھائیو، یہ امت ہے نا، یہ امت کا لفظ دنیا میں قرآن و حدیث میں تھا، مگر یہ لفظ استعمال بہت کم ہوتا تھا. تمہیں آپ دیکھو یہ امت کا لفظ استعمال ہوا ہے بہت ساری چیزیں. اللہ نے اس پلیٹ فارم سے، یعنی دعوت کی اس محنت سے بہت سارے قرآن و حدیث کے الفاظ کو پھیلایا ہے. اللہ نے پھیلایا. اس میں سے ایک لفظ ہے کہ امت کوئی سب ہمارے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اس کے لیے نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم سب کا محبت کریں گے انشاءاللہ. سب سے محبت کریں گے، سب کو اپنا بنائیں گے. ہمارا دسترخوان اللہ کی چاہنے کی بنیاد پر ہوگا، اپنی چاہتوں کی بنیاد پر. ہمارا کھلانا کس کی بنیاد پر؟ تو ہمیں رشتے دار کے علاوہ کسی کو بھی کھلائے اللہ کی بنیاد پر. رشتے دار ایک ایسی چیز ہے وہ اللہ نے جوڑ کر رکھی. اب وہ اللہ وہاں رشتے داری چل رہا تھا، اور رشتے داری کیا ہے؟ اللہ کی حکم کی بنیاد پر. اس کے علاوہ جس سے بھی محبت رکھیں گے وہ کس بنیاد پر؟ میرے بھائیوں نے آپ اندازہ لگائے. آپ غزوہ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہے، ان کے ماموں مشرکوں کے ساتھ. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ بیٹے ادھر ہے، باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ رضی اللہ ادھر ہے، حضرت عقیل سگے بھائی ادھر ہے مشرکوں کے ساتھ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نسبت کی بنیاد پر باپ کے لیے بھی، اونٹ کے لیے جان دینے والے لوگ اپنے باپ کو ختم کر دیا اللہ کی نسبت پر. دشمنوں کے ساتھ دشمن سے یہ وہ حضرت یوسف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائش ڈالا نا، اپنے باپ کو، اپنے بچے کو ذبح کرو، وہ آزمائش اللہ تعالیٰ اس امت میں غزوہ بدر میں ڈال سکتے. یعنی جو آزمائش اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا
کہ جاؤ اپنے بچے کو ذبح کرو. یہ آزمائش کا یہ امتحان کہاں گیا اللہ تعالیٰ؟ حضرت لوگوں کا اندازہ لگاؤ. عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. عبد الرحمن بن ابی بکر مشرکوں کے ساتھ تھے, ابو بکر مسلمانوں کے تھے. تو جب بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا ابا جان آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے, صرف میری تلوار اس لیے واپس اٹھا لیا کہ آپ میرے کیا ہیں کیا ایمانی جواب دیا, خدا کی قسم اگر تم اس دن میری تلوار کی زد میں آتا تو میں اپنی تلوار واپس نہ لیتا. اس بنیاد پر کہ تو میرا بیٹا ہے, ایسا طلب کر دے سب اللہ کے لیے چاہیے ہو. اللہ حضرت مہاجرین جب میرے بھائیوں بچہ میں دیکھو ان کا خاندانی سسٹم آپ آج کے زمانے میں سمجھ نہیں آ سکتا. ان کے خاندانی سسٹم سے اور ان کی حفاظت کیا ہوتی تو سب قبیلے والے ایک, یعنی قبیلے والے ایک مطلب کیا کر دو, حق ہو غلط ہو باطل ہو برا ہو جرم ہو مل کے رہے. ہمیں خاندان سے باہر یعنی ہمارے سارے خاندان والے مل کر کسی آدمی کو کسی کو مار گئے تو ایسا نہیں کہ اس کو ساتھ دیں گے نہیں گے. اس خاندان کا مطلب ان کا سسٹم کیسا تھا کہ اسے معاون کہتے تھے, اسے کہتے تھے کہ وہ جھوٹ میں سچ میں باطل میں حق میں سب میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے, نہیں کہتے خاندان کو نہیں چھوڑتے. ایسا صدیوں سے انہوں نے ایسا زندگی گزاری ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں. جب مہاجرین آئے تو انہوں نے الگ خاندان والے الگ قبیلے والے الگ بستی والے الگ قبیلے والے الگ شہر والے الگ کلچر والے میرے بھائیوں کو کیا کیا اپنے سینے سے کس کی بنیاد پر اپنے گھر دیے اپنا سامان دیا. غزوہ بنو نذیر کے موقع پر بہت سارا مانا یہودیوں کو یہودیوں کو نکال دیا گیا. تو اس وقت میرے بھائیوں میرے بزرگ بہت سارا مال دولت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کے مشورہ کیا کہ بہت سارا مال دولت ہے, کیا آپ کی کیا رائے ہے یہ سارا مال دولت سب میں انصار اور سب میں تقسیم کر دو, سب میں برابر تقسیم کر دو, کیا کرو؟ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ یہ سارا مال مہاجرین کو دے دیں. اور کہا تو ٹھیک ہے میں مہاجرین کو دے دیتا ہوں, تمہارا بہت سارا زمینوں کا باغات کا حصہ جو مہاجرین کے پاس ہے استعمال کے لیے دیا گیا ہے وہ تم واپس لے لو. تو انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی ان کو کر دیجیے دے دیجیے. اس سے میرے بھائیوں نے بزرگ سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ انصار کے مالوں میں برکت عطا فرما, انصار میں برکت عطا فرما, انصار کے بچوں میں برکت عطا فرما. تو نبی کی دعائیں لگی نبی صدیوں صدیوں کے لیے لگی کیا. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کسی سے محبت ہو ایمانی بنیاد پر تم اس کو کیا کرو, اس کا اظہار کرو. کیا کرو؟ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ, کہ آپ اس کو خبر دیں کہ میں تم سے کیا کرتا ہوں, اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں ساتھیوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے. الگ الگ موقع پر کتنے ساتھیوں سے محبت کا اظہار کیا, محبت کا اظہار کرتے تھے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں اتنا محبت کا اظہار اللہ کے لیے مصنون بنایا گیا. آج ہمارے یہ اپنی ذات سے بتا رہا ہوں, کل ہی کوئی ہمارے ساتھی بول رہے تھے حضرت مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بول رہے تھے, سب بول رہے تھے کہ سارے ساتھیوں کے نام معلوم, میں اپنی ذات سے بولا مجھے سب ساتھیوں کے نام معلوم. کتنی کمزوری ہے, سب سے پہلے مجھے اپنے ساتھی کا نام معلوم نہیں تو مجھے میں سب سے پہلے محبت کا بات کیا بولو نام. اللہ کے نبی نے بات کرا اپنا نام بتاؤ بولو. یہ
ایکسچینج ہونا نا یہ بھی محبت کا ہے ذریعہ ہے. ہمارے ساتھیوں سے محبت کرنا, ان سے تعلق رکھنا, ان کو ایمانی بنیاد پر آپس میں جوڑنا کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں بہت بڑی عبادت ہے. جیسے میں نے بتایا نا, اللہ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت سچے ہے, اللہ کی محبت ہے. اللہ کے بندوں سے کیا کریں گے؟ کوئی ولی کی حضرت حضرت نے فرمایا ہے, علی نے اثر نے لکھا ہے, اللہ کے قریب 4 درجوں کی نشانی کیا کر دو. سب سے پہلی نشانی یہ کہ مخلوق سے محبت ہو جائے. اس کے بعد کا درجہ کیا کر دو, کلام اللہ سے محبت بڑھے. اس سے محبت بڑھے کلام اللہ سے. اس سے دیکھتے نا اللہ والے کے آخری زمانے میں اللہ کے کلام کو بہت پڑھتے, ایسا چھٹا کو رکھ لیتی, ایسا محبت سے پڑھتی. یا دو علامت ہے, اللہ کے بندوں سے محبت ہو رہی ہے تو سمجھو آپ کیا کریں, اللہ کے ولی بن رہے ہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اللہ کے بندوں سے اپنوں سے ایمانی بنیاد پر محبت نہیں ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور ان کی بہت محنت کی مجاہدہ کرنے کی ضرورت کریں گے انشاءاللہ. بس ہے کافی ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ بہت ضروری بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا ہے بولو, الرحمن الرحیم. دیکھو اس سے معلوم ہوگا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. علماء فرماتے ہیں کہ جو صفات اوپر آپ کو سورہ پاک میں ہدایت, اب آپ کیا مانگی ہمیں ہدایت مانگی, تو آپ نے ہدایت مانگی ہے تو اوپر جو جو خدا کی صفات بیان کیے ہیں ان صفات والے بندہ کرتے ہیں. ان صفات والے اہدنا الصراط المستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. یہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بدترین پڑوسی کیے گئے, سب سے بدترین دشمن کیے گئے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, کہاں کا میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تعلیم سے اتنے حساس ہوتے تھے کہ میرے ساتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا. غزوہ بدر میں غزوہ احد میں اللہ کے نبی ایسا سب درست کرتے, سب درست کر رہے, سب درست کرنے کے دوران ایک صحابی ہے, ان کے آپ کے ہاتھ میں کیا تھی, تیر تھی, تیر سے درست کر رہے تھے. ایک صحابی کا پیٹ تھوڑا سا سامنے لکھا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی اپنی تیر سے اس کو چھڑاتے ہوئے رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دے دی, ایسا ہی مزاق سے کرو. کھول دیا کہ آپ بھی مجھے کہو تکلیف مجھے بھی بدلا لے لو. تو وہ کھاتا پیٹ کھلا ہوا تھا, سینے سے لگ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتا. اور ایک مرتبہ صحابی سے پیٹ کے مذاق کر رہے تھے, ادھر مذاق کی گفتگو پڑھنے سے باتیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آگے ایسا ٹھوکا ہوا ایسا لگا, یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہو گئی, میں بدلا چاہتا ہوں. جی بدلا لیجیے. تو یا رسول اللہ آپ نے جب بدلا لیا نا اس وقت میری پیٹ کھلی ہوئی تھی, میں پیٹ کھلی چاہتا ہوں. تو اللہ نے اپنی چادر مبارک اتاری تو پیچھے سے چمٹ گئے. چھوٹی بات میں آپ کو احساس ہوتا تھا میرے ساتھی کو ذرا کوئی تکلیف نہ ہو, کیا کوئی بات ایسے ہی کرنا ہوگا نا, کوئی ایک تو معمولی سی بات ہے نا. ساتھیوں میں اتنا لحاظ اتنا خیال. ہر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بدھے مکہ کے قریب ایمان لے کر آئے ہیں. ایمان لے کر آتے ہی غزوہ ذات السلاسل میں حضرت ابو بکر ہے, عمر ہے, ابو عبیدہ ایک اگلی مسلمان ہوا ہے, اسے امیر بنا کو یہ سارے مامورا
میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے بارے میں کہا، جب اللہ کے نبی مغرب کی آخری نماز تھی، جو آپ مغرب کی نماز پڑھا کے گئے تھے، عشاء کی نماز کو آپ نہ آ سکتے، عشاء کی نماز کے لیے وقت ہو گیا، انتظار پہ انتظار، انتظار پہ انتظار، کوئی نہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، ابو بکر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ جب ماحول بہت زیادہ انتظار ہو گیا، بہت زیادہ آگے بڑھ کے نماز پڑھانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر سے کہا نہ، یعنی نماز شروع ہو گئی، ہر امت نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، آپ اندر سے کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ اور مسلمانوں کو ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت منظور نہیں۔ ابو بکر روتے 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 ابو بکر آگے بڑھ کے لیکن نماز پڑھایا۔ اس سے بڑے عظیم عظیم لوگ ہیں، ان کے امیر کسے بنائے؟ کسے بنائے؟ عمرو بن عاص نے۔ ابو ابو بیٹا ہے، جماعت گئی اور سب بہت شروع کرنے کے ساتھ واپس نہیں، ان کے اتنا بڑا مقام ملا نا، تو ایک دن اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سمجھئے میں بہت لاڈلا، بہت چہیتا ہو گیا ہوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے مجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے، کس سے کہا؟ بیویوں سے محبت، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ گندا کلچر ہے، گرل فرینڈ سے محبت کیسا کرتی ہے؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا بولنے تک سے روز روز محبت کیسا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا، اس کے بعد سے نہیں، اس کے بعد سے محبت کہاں چلے سمجھ جاتا ہے؟ یہ پھر مسئلہ لگے گا۔ ہمارے نبی نے محبت کا اظہار کہاں سے سکھایا ہے؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا، اس کے بعد بولا سب روز ایک بار بولنا، بہت محبت تمہارے بدن میں جن کی سکتا بولیں گے انشاءاللہ۔ یہ محمد بھائی اپنے بزرگوں، ایک آدمی لوگوں، ایک صحابی گھر والے بھی پوچھ رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے، لوگ عمرو بن عاص خاندان کے، دوسرے خاندان کے، بہو بھیا خاندان کے، انہوں آپ کو پوچھے تو کیا بولے؟ سب کیا بولے؟ اس سے محبت کرتے ہیں، کیا بولے؟ اس سے بولے بولو بھی آپ کی عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کے افسانے میں سناتے ہیں، اس سے محبت کرتے، اس سے بیوی سے محبت کرتے کون سنانا؟ یہ عین سنت ہے۔ تو اس سے ہم نے محبت عائشہ سے والے سے محبت ہے، اس کے علاوہ پوچھنا ہو میری مراد اس کے علاوہ ہے عائشہ کے باپ سے، ابو بکر سے بھی نہیں کہا، بلکہ نسبت کیسا لگا ہے؟ عائشہ ہی سے لگا ہے، عائشہ کے باپ سے محبت ہے۔ اس کے بعد کیا رسول عمر سے، اس سے کہا اس کے بعد وہ نام دے گا، اس کے بعد پوچھا گیا اور بہت سارے نام گنو ہے، میرا نام کہیں نہیں آیا، سوچا کہ چھوڑ دیتا ہوں، کہیں نہ کہیں اگر میرا نام ہی نام ہے تو پھر میرے لیے بہت سنجیدگی کی بات ہوگی، اس لیے کچھ نام کے بعد میں نے کیا کہہ دیا؟ پوچھنا چھوڑ دیا۔ یہ ہوتا تھا کیا؟ اس لیے کہ ہر صحابی سب انہوں سامنے پوچھ لیے، ہر صحابی سب پوچھتا تھا ابو بکر کو جتنی محبت کرتی تھی اتنی محبت اس سے بھی کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا ذرہ دے دے، اللہ سب کو دے دے، صحابی چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ خاص مقام، یہ چیز جو میرے بھائی میں رسول اللہ حضرت کی حضرت حاصل سب کو رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہوئے کرتے ہیں۔ یہ بات امتیازی خصوصیت میں سے کہ یہ سب کو چاہتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے لگاؤ کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت آپ بڑے ہوئے، حضرت آپ بیٹھے رہتے ہیں اندر ہمیں سامنے چلے بھی ہیں، سامنے اکبر حضرت بڑے بڑے لوگ ہمیں دیکھا حضرت ان کو جو عزت
بلڈ پریشر. یہ انتقال کے بعد بہت سارے علماء نے یہ بات محسوس کی کہ حقیقت یہ کہتا تھا کہ حضرت سے پہنچا یہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں کی خاص نبی اللہ ہمارے ساتھیوں کو دے خاص طور پر جو زمینی سطح پہ محنت کرتے ہیں, جماعتیں نکالتے ہیں, محنت کرتے ہیں, سب کچھ جوڑ دیتے ہیں, ان کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ میرا ہے ان کا, یہ میں اپنی کوئی بھی بات بتا سکتا ہوں, یہ سب سے محبت کرنے والے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنے رسول کی محبت نصیب فرمائے, اپنے ساتھیوں کی محبت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, یہ اللہ کا نام سکھانے والا ہے, یہ اللہ کا نام پھیلانے والا ہے, یہ ہمارے ساتھی ہیں, یہ سب سے زیادہ محبت کے قابل ہے, یہ سب سے زیادہ چاہت کے قابل ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا جان, اپنا مال, اپنا سب کچھ امت کے لیے بے غرض بن کے لگا ہے. میرے بھائیوں اس میں تفریق نہ کریں, اس پہ علاحدہ نہ کریں. سب یہ ہم سب اللہ کی چاہت بیان کرنے والے, ہم سب اللہ کی محبت بیان کرنے والے, ہم سب لوگوں کو رحمان رحیم کی طرف متوجہ کرنے والے. ہم الگ نہیں ہے, ہم بھی سب ایک ہے, جو باہر ہے وہ بھی ہمارے, جو ہم سے میرے بھائیوں میرے بزرگوں جو ہم بناتے ہیں. آخری بات بتاؤ, لا تکونوا مما, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے کی پیچھے چلنے والے نہ بنو. کیا مطلب ہے؟ انہوں اپنا ساتھ اچھا کرے تو ہمیں بھی اچھے چھوڑی, ایسا ساتھ حدیث ہے. ایسا انہوں اچھا کرے ہمیں بھی اچھے, انہوں پٹلے ایسے کام کرے ہمیں بھی, ہمنا بھی آتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, یہ حدیث ایسی, ایسا ہی حدیث ہے. ایسا کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے کہا ان معاہدہ, ایسی جو بات بولتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں, نام کیا دیے, اب ایک بات سوال سے نکال لو, ان معاہ تو اللہ نے ان معاہ فرمایا کیا ہو ولیکن بدلوا انفسکم, اپنے آپ کو بہتر بناؤ. یہ اس طرح کا سوچ بنانا یہ چھوٹی بات ہے. اپنے آپ کو یہ سوچ کا حامل بناؤ, اگر تم نے اچھا کیا تو ہم بھی اچھا کریں گے. وَإِن تَظْلِمُوا, اگر تم نے ظلم کیا تو ہم تمہارا برا نہیں چاہیں گے, ہم تمہارا کیا نہیں چاہیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے نیت کرو, یاد کرو انشاءاللہ میرے بھائیوں, اللہ کی محبت, اللہ کی اپنائیت, اللہ کے رسول کی محبت کا آپ سے تعلق کا ساری دنیا میں ڈنگا بجائے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ انشاءاللہ. سب تیار ہے انشاءاللہ؟ بلو ہمت کرو انشاءاللہ.